بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ رب العزت کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ جب چاہے جس کو نواز دے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ یقین نہیں آتا، ایک معجزہ ہی لگتا ہے۔ غزال نے میرے ساتھ ہی میٹرک کیا۔ وہ ہونہار اور ذہین طالبہ تھی، بردبار اور ذہین شخصیت کی مالک، ہر دل عزیز لڑکی۔ وہ تحریری مقابلوں اور مباحثوں میں حصہ لیتی، ہمیشہ اول پوزیشن لیتی، جس سے ہمارے کالج کا نام روشن ہوتا۔ کالج میں وہ ایک نمایاں طالبہ تھی، جس کی وجہ سے مجھے بھی خاص اہمیت حاصل تھی، کیونکہ میں اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ گریجویشن کے بعد ہم دونوں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ بڑی مشکل سے ایم اے کرنے کی اجازت ملی۔ یونیورسٹی اکٹھے جاتے۔ پہلے وہ ہمارے گھر کم آتی، اب اکثر آنے لگی۔ میری والدہ سے باتیں کرتی رہتی تو امی پر اس کے گن کھلنے لگے۔ ایک روز مجھ سے کہا، کیوں نہ ہم غزال کا رشتہ ولید کے لیے مانگ لیں؟ میں نے کہا، ہاں امی جان، میں بھی یہی چاہتی ہوں، یہ تو بہت اچھی لڑکی ہے۔ میری والدہ ان دنوں ولید بھائی کے لیے لڑکی دیکھ رہی تھیں۔ مشکل یہ تھی کہ جو لڑکی انہیں پسند آتی، ولید بھائی اسے رد کر دیتے۔ گویا فیصلہ اب ولید بھائی نے کرنا تھا، لیکن وہ اپنی نوکری کے سلسلے میں بہت مصروف رہتے۔ انہی دنوں آپے کی شادی ہوئی، غزال بھی وہیں مدعو تھی۔ ولید بھائی نے اسے مہندی والے دن دیکھا، وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا کہ وہ اسی کو اپنی شریک حیات منتخب کریں گے۔ من ہی من میں وہ غزال کو چاہنے لگے، مگر مجھ سے اور امی سے اپنی چاہت کا اظہار نہیں کیا۔ ہمارے سالانہ امتحان ہونے والے تھے کہ بھائی کمپنی کی طرف سے ٹریننگ پر بیرون ملک چلے گئے۔ عاقل ہمارا کلاس فیلو تھا، وہ غزال کا رشتے میں کزن تھا اور اتفاق سے ہمارا ڈپارٹمنٹ ایک تھا، تبھی ہم لوگ نوٹس وغیرہ کے لیے اس سے مدد لیا کرتے۔ عاقل اچھا لڑکا تھا، ہم اس کے ساتھ لائبریری میں بیٹھ کر نوٹس وغیرہ تیار کرتے تھے، کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایم اے فائنل کے سالانہ پرچے ہو گئے تو ہمارا یونیورسٹی جانا بھی ختم ہو گیا۔ اب غزال سے روز کی ملاقات نہ رہی، کبھی کبھار مل پاتے، تاہم میرے دل میں اسے بھابھی بنانے کی تمنا موجود تھی۔ ایک دو بار والدہ سے کہا کہ غزال کے گھر چلیے تاکہ ولید بھائی کے رشتے کی بات کر لیں، مگر وہ نہیں گئیں، کیونکہ بیٹا بیرون ملک تھا اور بغیر ولید کی مرضی کے کسی لڑکی کے گھر رشتہ طلب کرنے ہم نہیں جانا چاہتے تھے۔ وہ دن بھی آ گیا جب ولید بھائی ٹریننگ کر کے وطن واپس لوٹ آئے۔ آتے ہی ماں کی قدم بوسی کی، امی نے دعائیں دیں اور میں نے عرضائے مذاق کہا، بھائی جان آپ تو اکیلے آ گئے، بھابھی کہاں ہیں؟ ارے چھوٹی، کیا کہہ رہی ہو؟ شادی تو میں اپنی ماں کی مرضی سے ہی کروں گا۔ کہنے کو تو انہوں نے یہ کہہ دیا۔ امی نے کئی لڑکیاں بتائیں مگر انہیں پسند نہیں آتی تھیں۔ اس کا مطلب ہے بھائی کہ آپ اپنی پسند بتائیں۔ میں نے بھائی سے کہا، تبھی اماں رشتہ مانگنے جائیں گی؟ انہوں نے کہا، ہاں یہ تو ہے۔ بات خیر مذاق میں رہ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد بیٹے کے آ جانے کی خوشی میں والدہ نے قریبی رشتہ داروں کی دعوت کی۔ میں نے غزال کو بھی مدعو کر لیا۔ ہماری ملاقات کافی عرصے سے نہیں ہوئی تھی، سوچا اس بہانے ہم مل بھی لیں گے۔ اس دعوت میں جب ولید بھائی نے غزال کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ میری سہیلی کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے امی کو یاد دلایا کہ غزال کے گھر رشتے کے لیے جانا ہے، ولید سے پوچھ لوں پھر چلیں گے۔ انہوں نے کہا، یہ دعوت امی نے اسی لیے کی تھی کہ سارے خاندان کی لڑکیاں مدعو کر لیں، چاہتی تھیں کہ ولید ان میں سے کسی کو پسند کر لے تو بات آگے چلائیں۔ مگر بھائی نے والدہ سے کہا کہ وہ ان میں سے کسی لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ غیر خاندان میں شادی کریں گے۔ خاندان کے اختتام پر جب سب مہمان چلے گئے تو بھائی نے امی کو جتلا دیا کہ وہ غزال سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی بات کو سمجھیے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر کل چلتے ہیں، امی نے جواب دیا۔ بھائی بھی رضامند تھے۔ 2 روز بعد میں اور امی غزال کے گھر رشتہ مانگنے کی نیت سے گئے۔ ہم اس یقین کے ساتھ گئے کہ ان کے والدین انکار نہیں کریں گے، کیونکہ دونوں گھرانوں میں برسوں سے اچھے تعلقات چل رہے تھے۔ وہ بالکل ہمارے اپنوں جیسے تھے۔
لیکن آنٹی کا جواب سن کر میں بھج گئی۔ آپ لوگوں نے تو بہت دیر کر دی، اس کی منگنی تو عاقل سے ہو گئی ہے۔ ایم اے کا نتیجہ آنے سے پہلے ہی ان لوگوں نے اس کا ہاتھ مانگ لیا تھا، اب تو رسم بھی ہو گئی۔ آنٹی کی بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ وہ میری بچپن کی دوست تھی، ہم ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے، پھر یہ کیسے ہوا کہ اس نے مجھے اپنی منگنی جیسے اہم معاملے کی ہوا بھی نہ لگنے دی، منگنی میں بلایا بھی نہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ ہمیں مایوس اور اداس دیکھ کر آنٹی بار بار معذرت خواہانہ انداز میں کہہ رہی تھیں، کاش آپ لوگ پہلے ولید کے لیے غزال کا رشتہ مانگ لیتے تو میں ہرگز انکار نہ کرتی۔ میں تو ان کے بچپن سے ہی ولید کو داماد بنانے کی آرزومند تھی، مگر ایک بار بھی آپ لوگوں نے اس بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ امی اور میں تو پچھتا رہے تھے کہ واقعی قصور ہمارا ہے، پہلے آنٹی کو اشارہ کر دیتے تو وہ ہمارا انتظار کر لیتی، مگر اب کیا پچھتانا۔ خیر، میں نے اپنی سہیلی سے شکوہ کیا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ عاقل اور تم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ وہ قسم کھانے لگی کہ میں نے عاقل کو پسند نہیں کیا، اس نے مجھے پسند کیا اور والدین کو رشتے کے لیے بھیج دیا۔ والد صاحب نے سوچا کہ شادی تو کرنی ہے، لڑکا اچھا ہے، قرابت داری ہے، اسی لیے منظور کر لیا۔ منگنی بھی اتنی جلدی ہوئی کہ تمہیں بتا ہی نہ سکی۔ غزال ایسی لڑکی تو نہ تھی کہ اپنی منمانی کرتی، اسے اپنے والدین کی عزت اور بھرم کا پاس تھا۔ ہم لوگ اس روز منہ لٹکا کر گھر پہنچے تو ولید بھائی کو بے چینی سے منتظر پایا۔ ہمارے بھجے ہوئے چہرے دیکھ کر بولے، کیوں انکار ہو گیا؟ ہاں بھیا، تم نے دیر سے بتایا، جبکہ غزال کی منگنی ہو چکی ہے، کاش کچھ دن پہلے بتا دیا ہوتا۔ میں نے تو اس لیے نہ بتایا کہ ٹریننگ مکمل کرنا چاہتا تھا، یہ بھی سوچتا تھا کہ تم کیا خیال کرو گی، تمہاری سہیلی تھی تو ایسی بات کہنے سے حجاب آتا تھا۔ ارادہ تھا کہ ٹریننگ کے بعد ترقی ملتے ہی امی جان کو بتا دوں گا۔ خیر بھائی، بتانے میں بہت دیر کر دی ہے، میں نے امی سے کئی بار کہا تھا، وہ بھی سستی کر جاتی تھیں۔ خیر، اب کیا ہونا تھا، آج مجھے غزال کو کھو جانے کا شدید دکھ تھا۔ 2 ماہ بعد اس کی شادی ہو گئی، شادی میں ہمیں بھی بلایا۔ امی نہ گئیں مگر مجھے جانا تھا کیونکہ وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی اور میں اس کے پہلو سے جڑی بیٹھی تھی۔ کچھ خواتین کمرے میں آئیں، ان میں دولہا کی چچی بھی تھیں۔ انہوں نے مجھے بغور دیکھا اور پھر اپنی بہو بنانے کا ارادہ کر لیا۔ ایک روز یہ خاتون آنٹی کے ساتھ ہمارے گھر آئیں اور امی جان سے اپنے بیٹے فاخر کے لیے میرا رشتہ طلب کیا۔ امی جان نے والد سے مشورہ کیا، وہ نیک طبیعت اور اچھے انسان تھے، اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ غزال کے والدین کے توسط سے یہ رشتہ ہو گیا۔ یوں میری شادی فاخر سے ہو گئی۔ غزال اور عاقل کبھی کبھار اپنے چچا کے گھر آتے، ہم درینہ سہیلیاں ملتیں تو بہت خوشی ہوتی، مگر میرے دل میں اب بھی یہ حسرت خلش جگاتی تھی کہ کاش غزال میری بھابھی ہوتی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، میں 4 بچوں کی ماں بن گئی، مگر خدا نے عاقل اور غزال کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ یہ خالق کی مرضی، جسے چاہے جو نعمت دے۔ تاہم غزال کے ساس سسر اس محرومی پر رنجیدہ رہتے تھے۔ وہ بیٹے پر دباؤ ڈالتے کہ تم دوسری شادی کر لو، اگر تمہاری بیوی بانجھ ہے تو ہم کبھی پوتے پوتی نہیں دیکھ سکیں گے۔ عاقل کو بیوی سے محبت تھی، اس نے والدین کی یہ آرزو پوری کرنے سے معذرت کر لی۔ اب یہ تو اللہ کو معلوم تھا کہ کس وجہ سے اولاد نہیں ہوئی۔ میاں بیوی نے کبھی کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا کہ دونوں میں سے نقص کس میں ہے۔ یہ چھٹی کا دن تھا، ہم سیر و تفریح کا پروگرام بنا رہے تھے کہ اچانک غزال کے سسر کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ اوکاڑا آتے ہوئے عاقل کی کار کو حادثہ پیش آ گیا، وہ دونوں ہسپتال میں ہیں، ہم لوگ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ میں نے بھی سیر کا پروگرام ملتوی کر دیا، ہم فوراً ہسپتال چلے گئے۔ دونوں بے ہوش تھے اور ICU میں تھے۔ چونکہ ایکسیڈنٹ اوکاڑا سے قریب ہوا تھا، ہم روز ہی عیادت کو جاتے۔ انکل اور آنٹی کی حالت بری تھی، میں اور فاخر انہیں مسلسل تسلیاں دیتے کہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک دن بعد عاقل کو ہوش آ گیا، مگر کافی مصروف تھے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، سینے پر چوٹ آئی تھی، جبکہ غزال کے سر پر چوٹ لگی تھی، وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ حادثے کے 7ویں روز میں خاوند کے ہمراہ ہسپتال ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اپنی سہیلی کو دیکھنے گئی تو وہ بددستور بے ہوش تھی۔
میں نے اپنے 3 ماہ کے بیٹے کو اس کے سامنے خالی بیڈ پر لٹا دیا اور نرس سے کہا کہ بیبی کا خیال رکھنا، ہم ڈاکٹر صاحب سے مل کر ابھی واپس آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے جب کمرے میں واپس آئے تو عجیب نظارہ دیکھا۔ غزال نے آنکھیں کھول دی تھیں اور وہ نرس کو اشارے سے کہہ رہی تھی کہ بچے کو مجھے دے دو۔ نرس نے بچہ اٹھا لیا، اس کے قریب لے گئی اور بولی، اسے میرے اوپر لٹا دو، یہ ابھی چپ ہو جائے گا۔ اس وقت وہ رو رہا تھا۔ میں نے نرس سے ناصر کو لیا اور غزال کے اوپر لٹا دیا۔ بولی، جانے کب سے میرا منا روئے جا رہا تھا، اسے چپ کیسے کراؤں؟ اٹھ تو سکتی نہیں، میں چپ کرا دیتی ہوں۔ اسی لمحے میں نے ناصر کو دوبارہ اٹھا لیا۔ میری باہوں کا لمس پاتے ہی وہ چپ ہو گیا۔ سسٹر اسی وقت بھاگتی ہوئی آ گئی اور ڈاکٹر کو بلا لائی، کیونکہ مریضہ کو ہوش آ گیا تھا۔ بعد میں ہمیں نرس نے بتایا کہ جو ہی آپ لوگ باہر گئے بچہ رونے لگا۔ بیبی کے رونے کی آواز کانوں میں پڑی تو مریضہ نے آنکھیں کھول دیں، جیسے اس آواز میں کوئی جادو تھا جس نے انہیں نئی زندگی دے دی۔ سسٹر، میرا بچہ کب سے رو رہا ہے؟ لاؤ اسے مجھے دو۔ یہ تھے غزال کے الفاظ ہوش میں آتے ہی۔ ڈاکٹر نرس کی بات سن کر حیران تھے کہ ہفتے کی کوشش کے بعد وہ مایوس ہو چکے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ شاید مریضہ کبھی ہوش میں نہیں آئے گی، لیکن ممتا کی پیاسی روح میں ایک ننھے منھے کی آواز نے ارتعاش پیدا کر دیا۔ غزال کے لاشعور میں اس کی آواز کے ترنم نے زندگی کی گھنٹیاں بجا دیں۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ رفتہ رفتہ وہ تندرست ہو گئی، اسے چھٹی مل گئی اور گھر آ گئی، لیکن عاقل بھائی 6 ماہ بستر پر پڑے رہے۔ انہیں ٹھیک ہونے میں کافی دن لگ گئے۔ اللہ نے میاں بیوی دونوں کو نئی زندگی دی۔ اس خوشی میں عاقل کے والد نے خیرات کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حیات معمول پر آنے لگی۔ تبھی ایک روز یہ خوشخبری بھی سننے کو مل گئی کہ غزال امید سے ہے۔ پہلے بچے کی پیدائش پر بہت خوشی منائی گئی۔ سال بعد وہ پھر امید سے ہو گئی۔ اب تو بچوں کی لائن لگ گئی۔ آج اس کے 4 بچے ہیں۔ گھر آنگن ان بچوں کی چہکاروں سے گونجتا رہتا ہے۔ سچ ہے کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، بس انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اولاد نہ بھی ہو تو اس کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ہر کام میں مصلحت ہے اور انسان کے لیے بہتری بھی۔ عاقل حادثے میں ایک ٹانگ سے لنگڑا ہو گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ شاید لنگڑا اسی وجہ سے ہوا ہوں کہ اللہ نے اولاد کی صورت میں بیساکھیاں دینی تھی۔ مجھے اپنی ٹانگیں کھونے کا کوئی غم نہیں، اللہ نے خوشی بھی تو برابر کی دی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔